أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا 17واں رکوع آج شروع کریں گے اور آیت نمبر 113 ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرور دو عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پایاں احسانات، لا تعداد فضل و عنایات فرمائے، جو کسی بھی انسان کی سوچ سے، اس کے فہم و ادراک سے بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو ہر چیز کثرت کے ساتھ عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ ایک اس کی تفسیر حوض کوثر بھی ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا کوثر کا مطلب ہے ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی۔ اب وہ کثرت اللہ کی بارگاہ میں کثرت ہے، جو چیز اللہ کے ہاں کثیر ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کثرت کے ساتھ، اللہ کے انعامات ہر اعتبار سے، وہ ظاہری معاملات ہوں، وہ باطنی اور روحانی کیفیات ہوں، وہ علم ہو، وہ عزت و آبرو ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات سے بڑھ کر عطا فرمایا، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہم نے جو واقعہ پیچھے پڑھا تھا، ایک شخص نے آٹا چرایا اور ایک یہودی کے ہاں رکھ دیا۔ اب ظاہری طور پر شواہد اس طرح کے معلوم نہیں ہو رہے تھے، صرف اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ آٹا اس کی بوری میں سوراخ تھا اور وہ آٹا وہاں سے، ورنہ لوگوں نے کوشش یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلط بیانی کرے اور حضور علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، تاکہ آپ سارے قبیلے والے اکٹھے ہو کے حضور سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لیں۔ لیکن ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کو ہم نے یہ ساری چیزیں دکھا دی ہیں اور بتا دیا ہے، وہ چیزیں جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجل ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر بھی ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے ایک صحابی سے نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرنے کے بعد اس کی اصلاح فرماتے ہیں، تو وہ حیران ہوتا ہے کہ حضور آپ تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میری نماز میں غلطی ہوئی ہے؟ حضور علیہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ نظر عطا فرمائی۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے پاس یہ سارے انعامات موجود ہیں، نظر بھی آپ کے پاس ہے، علم بھی آپ کے پاس ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ورنہ ان لوگوں کی کوشش یہی تھی کہ آپ کو غلط بیانی کر کے آپ کو دھوکہ میں ڈال دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو آپ کو عزتیں عطا فرماتا ہے اور آپ کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر اللہ کا آپ پر فضل نہ ہوتا
ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا، ان یضلوک، کہ آپ کو دھوکے میں ڈال دیں، وما یضلون الا انفسہم، اور وہ دھوکے میں نہیں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی طرح کا بھی کوئی نقصان آپ کو نہیں، آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ اب ساری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو جائے، اب آپ دیکھیے کہ مکی زندگی میں سارا عرب مخالف ہے الا ماشاء اللہ، سارا قریش مخالف ہے سوائے چند لوگوں کے، لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضور کو قتل کی سازش بھی انہوں نے کی ہے لیکن نقصان نہیں پہنچا سکے۔ حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، یہودیوں نے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، اور آپ کے کھانے میں زہر ملایا، ایک خاتون نے آپ کی دعوت کی اور اس نے گوشت میں زہر ملا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرمانے لگے تو اس خاتون کو بلوایا، تو خاتون آئی، آپ نے فرمایا کہ تو نے اس میں زہر ملایا ہے؟ وہ حیران ہوئی کہ یہ بات تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ حضور نے فرمایا یہ جو گوشت ہے یہ خود مجھے بول کے بتا رہا ہے کہ تو نے اس میں زہر ملایا۔ تو لوگوں کی کوشش تھی حضور کو نقصان پہنچائیں، لیکن اللہ کریم جل مجدہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل حفاظت کر رہا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بنائی اور ایک مکان کی چھت کے اوپر بڑا پتھر لا کے رکھ دیا اور پروگرام بنایا کہ ہم حضور کو بلواتے ہیں کہ ہمارا ایک جھگڑا ہے جی، فیصلہ کریں آ کے، اور اس کے نیچے حضور بیٹھیں گے تو کسی شخص کو اوپر چڑھا کے پتھر اوپر سے نیچے پھینکے اور حضور کے اوپر پتھر گرے گا، نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، حضور وہاں گئے تو فوراً واپس آ گئے۔ تو پوچھا گیا حضور آپ واپس کیوں تشریف لے آئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے قتل کی سازش تیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے آگاہ فرما دیا۔ اور اس آیہ مقدسہ میں یہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے، اور اس مالک کے فضل اور اس کے رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر وہ فضل فرمایا، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور وہ رحمت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، بلکہ صرف عطا ہی نہیں فرمائی بلکہ حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو وہ حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت حضور کو خود بنا دیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایک فضل اور رحمت کا اظہار یوں فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ جو سراپا عدل ہیں، سراپا انصاف ہیں، آپ جو اخلاق کریمانہ کے مالک ہیں، آپ کو کسی غلطی میں مبتلا کریں، کوشش ان کی یہ تھی، لیکن اللہ آپ کا محافظ ہے، اللہ نے آپ کو معصوم بنایا، آپ غلطی سے مبرہ و منزہ ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ شخص یا کوئی قوم آپ کو غلطی میں مبتلا کر سکے۔ اور اللہ کی اور فضل کیا ہے؟ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ اللہ کا یہ بھی فضل ہے، آپ کو کتاب قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمائی۔ اور قرآن کیا ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن ہر چیز کا بیان ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور کوئی تر ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو، قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے۔ اور فرمایا الرحمن علم القرآن، اس مالک نے آپ کو محبوب صرف قرآن نازل فرما کے عطا ہی نہیں فرمایا بلکہ اس نے خود قرآن آپ کو سکھایا بھی ہے۔ تو اللہ نے قرآن خود حضور کو سکھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کی کیا وسعت ہوگی جو علم خود اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو قرآن کی صورت میں عطا کیا، جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اور والحکمت، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ حکمت بھی عطا فرمائی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ بیان کی گئیں، ان کی تفصیل نہیں ہے۔ جیسے کہ نماز ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بتایا کہ میرے نبی کے عمل
کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ تو اس پر عمل کرو گے۔ تو گویا نماز حضور نے کیسے پڑھی ہم نے ویسے پڑھنی ہے، تو یہ حکمت ہے۔ اسی طرح روزہ، اسی طرح حج، اسی طرح زکوٰۃ اور دیگر مسائل ہیں۔ تو قرآن کی جو آیات میں اجمال ہے یا اختصار ہے، اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کی صورت میں بیان فرما دی ہیں۔ اب وہ قولی حدیث بھی ہیں، فعلی احادیث بھی ہیں، تقریری احادیث بھی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیلات بیان فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن بھی عطا فرمایا اور قرآن سے ہٹ کر حکمت بھی عطا فرمائی۔ اور آگے چلیے، ابھی یہ سلسلہ فضل و عنایت اور سلسلہ رحمت رکا نہیں ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور محبوب اللہ نے آپ کو وہ تمام علوم عطا فرما دیے جو آپ کے پاس نہیں۔ اللہ نے وہ تمام چیزیں سکھا دیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ، اللہ نے آپ کو تعلیم عطا فرمائی، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیا عطا فرمایا، حضور کیا نہیں جانتے تھے، یہ کس کی مجال ہے کہ وہ اس کو شمار کرتا رہے، اور کس کے پاس اتنی وسعت ہے اور کس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ حضور کے علم کو ناپتا رہے، یا اللہ نے جو حضور کو عطا فرمایا وہ علم دیکھتا رہے کہ وہ اس کی حد کیا ہے، حضور کو اس چیز کا علم ہے نہیں ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سارا کچھ عطا فرما دیا۔ اب اس جو کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن یہ بہرحال ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ کریم جل مجدہ کا علم اس کا ذاتی علم ہے، وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اور کائنات کی وسعتوں پر محیط ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ کے علم کے سامنے اس کی حد ہے۔ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کی یعنی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت ہم تھوڑی سی احادیث کی روشنی میں جان سکتے ہیں۔ حضرت یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن ہمیں فجر کی نماز پڑھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھا کے حضور ممبر پر تشریف لے آئے، ممبر پر بیٹھ گئے اور حضور نے خطبہ دینا شروع کر دی۔ حضور خطبہ دیتے رہے، فجر کی نماز کے وقت خطبہ شروع ہوا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے نبی خطبہ دیے جا رہے ہیں، ظہر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، آپ نے جماعت کروائی، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، پھر عصر تک خطبہ جاری رہا، پھر عصر کے وقت حضور ممبر سے تشریف لائے، پھر آپ نے نماز پڑھائی اور پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے، مغرب تک وہ خطبہ جاری رہا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کائنات کی ابتدا سے لے کر چیزیں بیان فرمانا شروع کی، یہ کائنات کیسے بنی، کیا ہوا، کس طرح ہوتا حضور بیان کرتے گئے، ہم سنتے گئے۔ فجر سے شروع ہوا اور مغرب تک وہ خطبہ جاری رہا، درمیان میں صرف نمازوں کا وقفہ ہوا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے حضور کا وہ خطبہ جسے یاد ہے نا، جتنا یاد ہے ہم سمجھتے تھے کہ وہ ہم سے بڑا عالم ہے، کیونکہ اس میں حضور علیہ السلام نے ابتدائے کائنات سے لے کر قیامت تک کے احوال، بلکہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں میں کے جہنم میں داخل ہونے کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ اتنی وسعت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی۔ اور اس سے آگے پھر ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کا صرف فضل ہی ہو جائے نا تو وہ بھی کافی ہے، صرف فضل ہی ہو جائے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن صرف فضل نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال ہے۔ جب حضور کے شامل حال ہے تو پھر کوئی کمی نہیں ہے وہاں پر، نہ کمالات میں کمی ہے، نہ علم میں کمی ہے، نہ معجزات میں کمی ہے، نہ عروجات میں کمی ہے، وہاں پر کثرت ہی کثرت ہے، وہاں پر ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کروں وَفَضْلُ اللَّهِ عَظِيمًا، اللہ نے فرمایا جبکہ کائنات کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قلیل، دنیا کی چیزیں کیا ہیں، قلیل ہیں، کم ہیں۔ اسی طرح سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہمارے علم سے متعلق، کائنات کے علم کے متعلق فرمایا
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم تھوڑا دیا گیا ہے، قلیل علم دیا گیا ہے، یعنی جو انسانوں کے عام انسانوں کے پاس علم ہے وہ جتنا بھی ہو جائے وہ قلیل ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بیان فرمایا تو فرمایا فضل اللہ علیک عظیمہ، یعنی وہاں عظمت ہے۔ اب کائنات کا علم آپ دیکھیے لوگوں کے پاس کتنا ہے، کتنی وسعت ہو گئی ہے علم کے اندر، کتنی ترقی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ قلیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ عظیم ہے، اس میں عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، اس میں بڑھائیاں ہی بڑھائیاں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔